اللهم من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ الرسالات سیدنا و نبینا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین سیما الامام المنتظر الثانی عشر روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنها کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. صلوات پڑھیں. میں ایک سورہ فاتحہ کی گزارش کروں گا آپ سے. برائے سال ثواب سید سلیمان نقوی پہلے معذرت بھی طلب کروں گا کیونکہ مجھے کل کچھ نام پڑھنے تھے اور میرے ذہن سے نکل گئے. بانیان نے مجھے دیے تھے نام. سال ثواب ہو گئے جناب سید سلیمان نقوی، سید حسن محمود نقوی، ول سید ناظر نقوی، سیدہ نگہت فاطمہ بنت ولایت علی شاہ، سیدہ نرجس بطول زوجہ ناظر نقوی ولایت علی شاہ اور امید بیگم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. درود پڑھیں محمد والے محمد عزیزم خداوند عالم سب مومنین کا اس مجلس اعظم میں آنا قبول فرمائے. اور جس نے بھی مجھ سے دعا کی کہا ہے، خواتین میں سے اور تمام مرد حضرات میں سے، اور جنہوں نے متعلقین کے لیے بھی کہا ہے، پروردگار سے دعا ہے اس رب جلیل سے اس عظیم فرش اعضا کے صدقے میں، اس میں ہونے والے ذکر کے صدقے میں، اس میں بہنے والے آنسوؤں کے صدقے میں ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ان بزرگوں کا سایہ تا دیر قائم فرمائے. نوجوانوں کو تعلیمات آل محمد سے آراستہ فرمائے اور اپنے منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے. ایک دفعہ مل کر اجتماعی درود پڑھیں محمد. ایک دفعہ اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد.
عزیزم سورہ نور کی ہم یہ آیہ نور پہلی مجلس سے آپ کے سامنے تلاوت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے ذیل میں ہم نے دونوں ترجمے پیش کیے، ایک وہ جو بالکل سامنے کا ترجمہ ہے، اور ایک وہ ترجمہ کہ جس پر علماء نے محنت کی اور روایات اور درایات کے ذریعے سے اس کو ترجمے کو ہم تک پہنچایا، اس لیے کہ اللہ کی نور کی مثال اگر ایک طاق سے دی جائے، مثلا نور ہی کا مشکات طاق سے دی جائے، تو ہر ذہن یہ سوچے گا، باشعور یہ سوچے گا کہ یہ طاق سے مثال اللہ کے نور کی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اگر صاحب فہم و فراز ہے تو وہ نتیجوں کی طرف اس کا ذہن سفر کرے گا، اور پھر وہ نتیجے حاصل کرے گا کہ یہاں طاق سے مراد کیا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ عزیزم انوار الہیہ کے اس موضوع کو لیے ہوئے آج ہم اس منزل پر آ پہنچے ہیں، اور اس میں ہم نے عرض کیا کہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام یہ انوار الہیہ ہیں، اور مشکات سینہ مصطفیٰ ہے کہ جس میں اس نے اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنے علم کو منتقل کیا، اور پھر یہ علم جو منتقل ہوا یہ آگے جا کر انتقال پذیر اور منتقل ہوا اور سینہ مرتضیٰ میں پہنچا۔ عزیزو یہ ہم ترجمہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اگر میں ترجمہ کروں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وقت پھر طولانی ہو جائے گا، مجھے جلدی جلدی چند ایک باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ یکادو زیتھا یضیء ولو تمسسہ نار نور علی نور۔ ترجمہ وہاں یہ کیا گیا کہ جناب قریب ہے کہ اس کا چراغ کا تیل بھڑک پڑے جبکہ اس کو آگ نے چھوا بھی نہ ہو۔ تو یہ بات کہ آگ چھوئے نہ اور آگ بھڑک پڑے، تو ہم نے وہاں ترجمہ کیا، آپ کو حوالے دیے ہم نے، کیونکہ ہم اپنی گفتگو جو بھی کرتے چلے آ رہے ہیں اپنے علماء اہل سنت اور علماء اہل تشیع تمام حوالے میں آپ کے حوالے کرتا چلا آ رہا ہوں عزیزم۔ تو وہاں یکادو زیتھا یضیء مقصد یہ ہوا کہ یہ تیل جو بھڑک پڑے یعنی سائل کے سوال کرنے سے پہلے جواب آ جائے۔ سائل کے بڑی محبت سوال کرنے سے پہلے جواب آئے۔ دیکھیں ہارون رشید شکار کے بہت شوقین تھا، میں طویل بنا رہا ہوں صرف ایک تاریخ کے ورق کی طرف آپ کو لے جا کر۔ ہارون رشید شکار کا شوقین تھا، اس کے کچھ سدائے ہوئے سکھائے ہوئے باز تھے، باز شکار کیا کرتا تھا ان سے۔ ایک باز کو اس نے چھوڑا، وہ پرواز کرتا ہوا آسمانوں میں گم ہو گیا، بادلوں میں گم ہو گیا۔ یضیء ولو تمسسہ نار، وہ بادلوں میں گم ہو گیا، سائل کے سوال سے پہلے جواب آئے، وہ بادلوں میں گم ہو گیا، اور کافی دیر انتظار کے بعد دیکھا کہ ہاں وہ آ رہا ہے۔ جو سدائے ہوئے باز ہوتے ہیں وہ آیا اور آ کر ہارون کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ ہارون نے دیکھا کہ اس کی چونچ میں کچھ ہے، تو اس نے دیکھا اور کیا تو پتا چلا ایک چھوٹی سی مچھلی تھی، مچھلی ایک خاص قسم کی مچھلی۔ میں مختصر بیان کر رہا ہوں صرف اپنے موضوع کو کرنے کے لیے، حالانکہ میں ایک مثال امام حسن کی دے چکا ہوں گا۔ چھوٹی سی مچھلی تھی، اس نے دیکھا بہت خوبصورت مچھلی ہے، تعجب بھی کیا۔ اس کے بعد وہ آ گیا اپنے دربار میں، اور پھر کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کر موسیٰ کاظم کو بلا کر لے کر آؤ۔ مولانا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے کہا کہ جاؤ جا کر موسیٰ کاظم کو بلا کے لے کر آؤ۔ بلا لیا گیا۔ مختصر کر رہا ہوں، دربار میں آگے دربار سجا ہوا ہے، اب یہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں وہ مچھلی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا مختصر کر رہا ہوں، آئے مولا آئے، عرض ادب ہوا، اور پھر ہارون نے کہا کہ آپ کی کیسی گزر رہی ہے؟ کہا اس کریم کا احسان ہے۔
کہ ہم اس کی رضا میں راضی ہیں، ہم خوش ہیں. لیکن جملے عجیب ہیں. مولا فرماتے ہیں ہم اس کی رضا میں راضی ہیں، ہم خوش ہیں، لیکن بادشاہ پریشان رہتے ہیں. یُذِیعُ وَلَوْ تَمْسَسْهُ نَارٌ. لیکن بادشاہ پریشان رہتے ہیں. اور بہت سے بادشاہوں کو شکار کا شوق ہوتا ہے، اور وہ شکار کی غرض سے باز پالتے ہیں اور پھر باز کو ہواؤں میں چھوڑتے ہیں. وہ باز فضاؤں میں جاتے ہیں اور بادلوں میں جاتے ہیں، اور وہاں سے ایک مچھلی کو اپنی چونچ میں دبا کر واپس آتے ہیں اور بادشاہ کے ہاتھ پر آ کر بیٹھتے ہیں. قربان نہ ہو جائے ایسے امام اور آ کر بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ بادشاہ اپنی مٹھی میں اس شکار کو، اس مچھلی کو دبا کر ہم حال محمد کا امتحان کرنا چاہتے ہیں. ہم حال محمد کا امتحان کرنا چاہتے ہیں، لیکن بادشاہ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ ہمارا امتحان نہیں ہے، اس کا امتحان ہے. اس لیے کہ وہ سوچے کہ باز کی بہترین غذا مچھلی ہے، یہ جب گیا تھا وہاں سے لے کر کیوں آیا؟ اس لیے لے کر آیا کہ بادشاہ کا یہ امتحان کر سکیں کہ وہ آل محمد کا امتحان کرتا ہے یا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ولیوں کے ولی کا، مولا علی کا بلند تر نعرہ حیدری. مل کر درود پڑھے محمد والے محمد. جلدی جلدی کچھ باتیں کرنی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزم، ہم آل محمد کا امتحان کرتا ہے. مولا نے سب کچھ بتا بھی دیا، جن کے منہ کھلے تھے سو کھلے ہی رہے، اس لیے کہ یہ آیت بتا رہی ہے یکادو زیتھا یضیء ولو تمسسہ نار، کہ یہ وہ نور ہیں، اپنی زبان میں کہوں، وہ نور ہیں کہ سائل کا سوال کرنے سے پہلے جواب دیتے ہیں. عزیزم، یہ انوار الہی ہیں، مسلسل کیسے چلے آ رہیں گے؟ ان کا تقابل نہیں ہے. ان کو اللہ اپنی مرضی سے، اپنی بارگاہ سے بھیجتا ہے. اس لیے کہتا ہوں میرے الفاظ اگر ساتھ ساتھ چلتے رہیں، سفر کرتے رہیں، تو اللہ اپنی بارگاہ سے، اپنی مرضی سے بھیجتا ہے، اپنی رضا سے بھیجتا ہے. دیکھیں قرآن مجید، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. بے تحقیق ہم نے ارسلنا کا، اے حبیب تمہیں بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا. شاہد ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو واقعے کو دیکھتا ہو. اس کے سامنے واقع نہ ہوا ہو وہ شہادت نہیں دے سکتا. شاہداً و مبشراً، جو دیکھا ہوا بھی ہے اور پھر بشارت بھی دیتا ہے، اور پھر خوفزدہ بھی کرتا ہے، ڈراتا بھی ہے، اس کی ذات کی طرف متوجہ کر کے ڈراتا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا کا دیکھیں لطف ہے قرآن مجید میں. اگر تھوڑی سی توجہ ہو جائے ان آیات کے اوپر تو بہت ساری آوازیں جو بلند ہو رہی ہیں خود ہی دب جائیں. اب اگر میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اِنَّا أَرْسَلْنَا کا، یہ انوار الہیاں بھیجے ہیں. دیکھیں قرآن مجید میں دوسرے انبیاء کے لیے، میرے ساتھ آئیے گا، دوسرے انبیاء کے لیے قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا جعلا، جیم عین لام، جعلا. لیکن پاک پیغمبر کے لیے، اے سبحان اللہ، پاک پیغمبر کے لیے جو الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں وہ ارسلا، میرے ساتھ آئیے گا، ارسلا، بعثا،
جاء یا ارسلہ استعمال ہوا، یہ بعثہ استعمال ہوا، یا جاء استعمال ہوا. جعل نہیں، دوسرے انبیاء کے لیے، یہاں سے دیکھیں گے انوار الہیہ، دوسرے انبیاء کے لیے جعل کا لفظ استعمال کیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ جاعل یدی بدار بیٹھے ہیں، جعلہ سے نکلا ہے. جاعل فی الارض خلیفہ آدم کے لیے کہا، اور عیسیٰ کے لیے، عیسیٰ ہی کی زبان سے نا، انی آتانی الکتاب، انی عبداللہ آتانی الکتاب جعلنی نبیہ، لفظ استعمال کیا جعلنی، مجھے بنا کر بھیجا ہے. لفظ استعمال ہوا جعل، دوسرے انبیاء کے لیے لفظ استعمال ہوا جعلہ، لیکن پاک پیغمبر کے لیے ارسلہ، بعثہ، جاء. ارسلہ بھیجنا، بعثہ بھیجنا، جاء آنا. میرے ساتھ صدر کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا میرے ساتھ آئیے گا. ارسلہ یعنی بھیجنا، جا بھیجنا، بعثہ بھیجنا، بعثہ آنا. آتا وہ ہے جو کہیں ہوتا ہے. عرض کر رہا ہوں آپ سے، آتا وہ ہے جو کہیں ہوتا ہے. بھیجا وہ جاتا ہے جو کہیں ہوتا ہے. میں کیا عرض کر چکا، بھیجا وہ جاتا ہے جو کہیں ہوتا ہے. جالا یعنی بنانا، بنائی وہ چیز جاتی ہے جو ہوتی نہیں ہے. بنائی وہ چیز جاتی ہے جو ہوتی نہیں ہے، وہ بنائی جاتی ہے. نبی کے لیے جالا کا لفظ نہیں ہے، یہ نہیں کہا میں نے بنایا، کہا میں نے بھیجا. یہ نہیں کہا میں نے بنایا، جعلا نہیں. وہاں انی جاعل فی آدم کے لیے جعلا، فلاں کے لیے جعلا، فلاں کے لیے جعلا، عیسیٰ کے لیے جعلا، یحییٰ کے لیے جعلا. وہ جعلا کا لفظ استعمال کیا، نبی کے لیے نہیں، کہا بھیجا. اس کا مقصد یہ بھیجا وہ جاتا ہے جو ہوتا ہے. تو پھر یہ بحث ختم کر دی جائے کہ یہ 40 سال کا مسئلہ ہے ہی نہیں. 40 سال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تھے وہ عالم ملکوت، عالم ورا، جو کہہ لیجئے جناب، وہاں سے بھیجے گئے، بنائے نہیں گئے. جب ہم یہ روایتیں پڑھتے ہیں سنی شیعہ برادران سب کی کتابوں کے اندر کہ جو ہے وہ یہ آدم جب مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، یہ نبی تھے. تو عزم یہ چھوٹے چھوٹے سے نکات اگر قرآن مجید سے ہم لیں تو ہم کس منزل تک جاتے ہیں؟ ہم ان کی عظمتوں تک جاتے ہیں کہ یہ لباس بشری میں تو وہاں مکے میں آئے، لیکن نوری حیثیت میں یہ جب موجود تھے جب کچھ بھی نہیں تھا. مل کر درود پڑھیں. جب کچھ بھی نہیں تھا، جب یہ اس منزل کا ہے. تبھی ہم مسلسل بات کر رہے ہیں کہ انوار الہیہ. دیکھیں آج ہمارے سنی شیعہ بھائیوں کو، مسلمانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو کچھ آوازیں آ رہی ہیں کہ ہم جیسے کی اور مثلا مختلف آوازیں آ رہی ہیں، ہم مقام مصطفیٰ کو سمجھیں. جب مقام مصطفیٰ سمجھ آئے گا تو مقام مرتضیٰ سمجھ میں آئے گا. ورنہ پھر ہم یہ بات کرتے رہیں گے کہ یہ غلو ہے، یہ بڑھا دیا، یہ کر دیا. نہ، پہلے مقام مصطفیٰ کو تو سمجھیں کہ وہ عظمت ہے کیا. آوازیں آتی ہیں جناب کہ اب ایک آواز جس پر حقیقت یہ ہے کہ سنی علماء اور شیعہ علماء
انگشت پہ دندان ہے. یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو, کیسے مسلمان ہو گئے, کیا ہو گیا؟ سنی شیعہ علماء سوچنے پر مجبور ہو گئے سب مل کر. اس لیے کہ آواز آ رہی ہے کہ جناب کہ یا رسول اللہ مت کہو. یہاں پر تو میں مفصل گفتگو کر چکا ہوں یہاں گزشتہ سال. یا رسول اللہ مت کہو, کیوں نہ کہیں؟ کہا اس لیے کہ وہ مر گئے. استغفر اللہ. کہا کم بدہنا, کہا مر گئے. کیوں نہ کہیں یا رسول اللہ؟ کہا اس لیے کہ وہ مٹی ہو گئے. اور تم لوگ مٹی کو یعنی مخاطب کر رہے ہو. ایسا ہے یا نہیں؟ نہیں میرے سنی شیعہ بھائی یہاں تشریف فرماؤ, بتائیے مجھے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سنی شیعہ علماء پریشان کہتے ہیں مٹی کو پکار رہے ہو, مٹی کو مت پکارو, اس لیے کہ وہ مر چکے ہیں. جس طریقے سے ہمارا وجود ختم ہو جاتا ہے اس طریقے سے مر چکے ہیں. لیکن تعجب اس بات کا ہے کہ آواز بھی وہاں سے آ رہی ہے کہ جہاں سینکڑوں سال کے بعد بھی خادم رسول حذیفہ یمانی کا جسد بالکل سالم نکلا. آواز بھی وہاں سے آ رہی ہے. مشاہدے نہیں ہو رہے, آوازیں آ رہی ہیں جناب. مجھے نہیں معلوم کوئی ان آوازوں کی طرف متوجہ ہے یا نہیں ہے. یہ مجمع تو 1400 سال سے متوجہ ہے. یہ مجمع متوجہ ہے کہ آوازیں آ رہی ہیں. مسلمان کا دیکھیں قرآن مجید پر کتنا یقین ہے, یہ بتائیے تھوڑا سا ہاں کیجئے. کتنا یقین ہے مسلمانوں کا قرآن مجید پر؟ یقین کامل. اگر یہ یقین کامل فہم و فراز سے ہے تو ٹھیک ہے. اگر فہم و فراز سے. سورہ صافات, الصافات, اس کی آیت نمبر 79 ملاتے چلیے گا میری گفتگو کو. سورہ صافات آیت نمبر 79 دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. سلام علی نوح فی العالمین. آج میرا امتحان نہیں, آج آپ کا امتحان ہے. سلام علی نوح فی العالمین. نوح پر سلام ہو عالمین میں. آگے بڑھیے. سورہ الصافات آیت نمبر 109. سلام علی ابراہیم. آگے بڑھیے. سورہ الصافات آیت نمبر 120. سلام علی موسیٰ و ہارون. تو بات تو میں کر چکا, یقین تو ہے قرآن مجید پر, لیکن درود پڑھے محمد علیہ یقین تو ہے قرآن مجید پر. یہ جو قرآن شور مچا رہا ہے, میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ تم غور و فکر نہیں کرتے, غور و فکر نہیں کرتے, کہہ رہے ہیں سلام علی نوح فی العالمین. مجھے آپ سوال کا جواب دیں نا جناب, سلام کے معنی کیا ہے؟ مسئلہ تو ہے. سلام کے معنی سلامتی ہے. سلامت رہو, شاد رہو, خوش رہو, آباد رہو, ایسے مبارک رہو. یہی ہے نا بارک اللہ, یہی معنی بن جاتے ہیں نا جناب. سلام 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 علی نوح فی العالمین, سلام علی ابراہیم, سلام علی موسیٰ و ہارون. سلام کے معنی سلامتی کے ہیں. نوح کو گئے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے قرآن مجید کے نزول کی. میں قیاس کر رہا ہوں آپ کی. نوح کو گئے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے نا. یہ 500 سال تو تقریباً مختلف روایت کے پیش نظر, مختلف تاریخ کے پیش نظر 500 سال تو حضرت عیسیٰ کو ہو گئیں گے. موسیٰ ان سے پہلے, ہارون ان سے پہلے, ابراہیم ان سے پہلے, ان سے بھی پہلے نوح ہے. نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے, ابراہیم کو آدم ثالث کہا جاتا ہے. کتنی لمبی چوڑی ہسٹری ہے. لیکن سلام کر رہے رسول کے زمانے میں. کون؟ میں آپ نہیں, وہ پروردگار اللہ, وہ سلام کر رہا ہے جناب. اگر مرنے کے بعد نبی
مٹی ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں رہتا، تو پروردگار تو سلام کس کو کر رہا ہے؟ سلامتی کس پہ بھیج رہا ہے؟ یہ آیات بتا رہی ہیں. میں سوال کروں پروردگار سے، پروردگار تو بتانا کہ تو کہنا کیا چاہتا ہے. ممکن ہے پروردگار یہ کہے کہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں سلام علی نوح فی العالمین، یہ تمام سلام انبیاء کو بھیج کر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھو اپنے عقیدے سنبھال کے رکھنا. شاید پروردگار یہ کہ اپنے عقیدے سنبھال کے رکھنا کہ جب یہ انبیاء جو میرے حبیب سے پہلے ہیں، جب یہ مٹی نہیں ہو سکتے اور مجھ جیسا خدا ان کو سلام بھیج رہا ہے، تو جو سید الانبیاء ہو وہ مٹی کیسے ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ولیوں کے ولی کا، مولا علی کا بلند تر نعرہ حیدری، اسٹوڈیو امام زمانہ بلند تر صلوات. مقام مصطفیٰ سمجھنے کے لیے جناب بڑا حوصلہ چاہیے. عزیزاً یہ مٹی نہیں ہے، یہ مٹی میں نہیں مل سکتے. وہاں شہداء کے جسد نکل رہے ہیں 22 سال بعد، ان میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی، تو جن کے صدقے میں جسد سلامت رہے ان کے جسد خراب کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ حبیب ہے اس کا، یہ حبیب کا ہے نا. دیکھیں قرآن مجید میں بات سے بات نکلتی، قرآن مجید میں دوسرے انبیاء کا آپ پڑھیں، نام لے کر پکارا ہے خدا نے. کیا میں عرض کر رہا ہوں؟ دیکھیں دوسرے انبیاء کا نام لے کر پکارا ہے، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا، ہے کہ نہیں ہے؟ نام لے کر پکارا ہے. لیکن اپنے حبیب کو جب بھی پکارا ہے، میں طولانی گفتگو نہیں کروں گا، ویسے بھی اچھا خاصا وقت ہو گیا. اپنے حبیب کو جب بھی پکارا ہے، یا عہدے سے پکارا ہے یا پیار سے پکارا ہے. ہم سے سنیں مدحت محمد مصطفیٰ، یا عہدے سے پکارا ہے، بھائی یہی ہے نا، یا عہدے سے پکارا ہے یا پیار سے پکارا ہے. یا ایھا الرسول عہدے سے پکارا، یا ایھا النبی عہدے سے پکارا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، کہتے چلے جائیے جناب. عشق محمد میں یہ سب کے سب محمد ہیں، تبھی تو انوار الہی ہیں. ہاں جب بھی پکارا یا عہدے سے پکارا یا پیار سے پکارا. علماء نے لکھا ہے، یہ گفتگو لکھی ہے علماء نے جو میں پڑھ رہا ہوں، کتابیں جو بھی دیکھ لیں. پیار سے پکارا یا عہدے سے پکارا. لیکن لطف یہ ہے، دیکھیں میں اگر اس کو الفاظ کو تبدیل کر دوں، اگر اجازت ہو تو، اگر میں الفاظ کو تبدیل کروں تو دوسرے انبیاء، دیکھیں جتنے بھی انبیاء ہیں مخلوق خدا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ خالق ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے نا. تو پھر مجھے کہنے دیں، پھر مجھے کہنے دیں کہ اللہ نے جتنے بھی دوسرے انبیاء کو پکارا، ایسے پکارا جیسے خادموں کو پکارا جاتا ہے. ایسے پکارا جیسے خادموں کو پکارا. یا موسیٰ چپلیں اتار کر آؤ، مقدس وادی ہے. دلیلیں تو بہت ساری ہیں نا. ہاں ایسے پکارا جیسے خادم کو. لیکن اپنے حبیب کو جب پکارا، پیار سے پکارا، محبت سے پکارا. یعنی کمال تو یہاں پر ہو گیا کہ اگر پاک پیغمبر کملی اوڑھ لیں،
تو کہیں یا ایھا المزمل، چادر اوڑھ لیں تو کہیں مدثر. کمال نہیں ہے؟ یعنی چادر کو بھی شامل، یعنی اللہ اگر یہ جو چادر کملی، اگر کملی میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، میرے ذہن میں کچھ بات آ رہی ہے. اگر کملی پاک پیغمبر اوڑھ لیں تو اس کو اتنی پسند آئے کہ اس کا ذکر اپنی کتاب میں کرے. اگر چادر اوڑھ لیں تو اتنا پسند آئے کہ اس کا ذکر اپنی کتاب میں شامل کر دیں. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد شامل کر دیں جناب. ہاں، یا اگر میں یوں کہوں، الفاظ تبدیل کر دوں کہ اگر کملی اس پاک پیغمبر حبیب خدا سے مسح ہو جائے تو اللہ کو اتنی محبوب ہو جائے، اور چادر اگر مسح ہو جائے تو وہ اللہ کو محبوب ہو جائے، تو جس قبر میں پاک پیغمبر کا جسد مبارک قیامت تک رہے گا وہ قبر مبارک نہیں ہوگی، وہ قبر خدا کو پسند نہیں ہوگی. کیا اس کی مٹی کھا کے شفا نہیں ہوگی؟ مجھے بتائیے جناب، یہاں جمعہ کا بدعت، وہاں اگر قریب چلے جائے تو چادر اگر قرب اختیار کر لے، اور الفاظ تبدیل کر دوں میں کسی منزل کو بیان کرنے کے لیے، کہ اگر چادر پاک پیغمبر یعنی اس کے حبیب کو یہ چادر اپنی آغوش میں لے لے تو چادر عزیز ہو جائے. کملی اگر حبیب کو اپنی آغوش میں لے لے تو وہ کملی عزیز ہو جائے. چادر اور کملی، کیونکہ اللہ کے حبیب کو جس کو وہ چاہتا ہے اس کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے یہ چادر، تو وہ اس کو پسند آ گئی. تو بچپنے سے جس کی آغوش میں پاک پیغمبر رہے ہوں وہ آغوش پسند نہیں آئے گی. درود پڑھے محمد و آل محمد. بڑی محبت ہے آپ کی. حبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات. وہاں بدعت، یہاں کفر. یہی ہے نا. دیکھیں علماء اہل سنت نے بھی جناب ابو طالب کی ایمان کی باتیں کی ہیں، لکھا ہے، بہت سے علماء نے لکھا ہے. لیکن تعجب دیکھیں ان باتوں پر ہوتا ہے گا کہ ایک حدیث غلط ہو گیا، ایک روایت اس کو میں نے کل پوری بقی پہ گفتگو کی ہے. ایک روایت کو بیس بنایا گیا، ایک روایت کو بیس بنا کر یہ کہا جائے کہ ابو طالب کافر تھے، تو سنی شیعہ ذہن متوجہ تو ہوگا نا. یعنی آپ لوگ کتنی یہاں پر جو بھی احتیاط کرتے ہیں آپ لوگ، گوشت میں، اس میں یہ ایسا نہ کریں، وہ ایسا نہ کریں، وہ ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ کرتے ہیں احتیاط نہیں کرتے؟ تھوڑا سا ہاں کریں، کرتے ہیں احتیاط کرتے ہیں نا. رسول گھر میں رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چھوٹی سی بات ہے. گھر میں رہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا. وہ نبی جال کے ساتھ نہیں ہے، وہ باز کے ساتھ ہیں، رسول ہیں. یہاں آگے نہیں بنے. 40 سال والا مسئلہ ہمارا نہیں ہے یہ عزیزم. تو جو نبی ہے وہ تو نبی ہے. اگر وہ بچپنے میں وہ دیکھ کر کہے کہ اس کے سر پر یہ ابر چل رہا ہے تو کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ نبی ہے. تو نبی جب بچپن سے نبی ہے تو وہ نہیں جانتا کیا حرام ہے کیا حلال ہے. چھوٹی سی بات. کافر تھے جناب ابو طالب کے لیے. ایک وہ آیت لے لی کہ جناب وہ آخری وقت میں رسول نے کان میں کہا،
میرے سنی شیعہ بھائی توجہ کریں نا اس چیز کے اوپر پہ. کلمہ پڑھ لیں. رسول نے کان میں کہا. عجیب ہے جناب, کان میں کہا. آپ ان کے کان میں کچھ کہیے, مجھ تک آواز آئے گی؟ اور راوی کہہ رہا ہے میں دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا. راوی کہتے ہیں میں دروازے کے پاس کھڑا تھا, رسول نے کان میں کہا. کمال ہے, جب کان میں کہا تو تم نے سن کیسے لیا؟ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں جو ریکارڈ کر لیا. موبائل کا زمانہ تو نہیں تھا. اور اگر رسول نے چیخ کر کہا کان کے پاس آ کر جو تم نے سن لیا, تو اس کا مقصد یہ ہوا, دیکھیں کوئی بھی اگر مر رہا ہو تو بزرگ حضرات کہتے ہیں کہ خاموشی اختیار کرو, سورہ یاسین پڑھو. وہ جو خود یاسین ہو, وہ کان میں اگر کہہ رہا ہے تمہیں کیسے, یا اگر چیخ کر کہا پاک پیغمبر نے تو فعل عبث کیا. الیاذ باللہ, میں کیا عرض کر رہا ہوں, پھر تو فعل عبث کیا. اور فعل عبث رحمت للعالمین نہیں کر سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے سنی شیعہ کا. تو پھر روایت اور راوی کو تلاش کرو نا جناب. ایک روایت میں کافر تھے جناب, آخر وقت نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے سنا نہیں ان کو کلمہ پڑھتے ہوئے, کسی نے دیکھا نہیں. کہاں پڑھا تھا؟ یہ سوالات ہیں نا. کب پڑھا تھا؟ میرے ساتھ رہیے گا. کہاں پڑھا تھا؟ کب پڑھا تھا؟ اچھا, میں مسلمانوں سے تو چھوڑے سوال نہیں کرتا, میں جتنے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ مجھے بتائیں مسلمان ہونے کے لیے آپ نے کلمہ کب پڑھا؟ درود پڑھیں محمد والے محمد. بتائیں نا تھوڑا سا مجھے, بتائیے مجھے. ہے کوئی ایسا کہے کہ میں نے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھا؟ ہے کوئی؟ بچوں کو چھوڑ دیں, بزرگ بتا دیں. معذرت سے, میں بزرگوں میں بہت احترام کرتا ہوں, سیکھا ہے میں نے یہ. بتائیے بزرگ بتا دیں کہ مسلمان ہونے کے لیے. وہ کلاس میں یا مولوی صاحب سے یاد کرنے کے لیے پڑھا ہوگا, مسلمان ہونے کے لیے نہیں پڑھا. اس لیے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ کیوں نہیں پڑھا, تو آپ یہ کہیں گے ہم کلمہ کیوں پڑھیں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. کلمہ وہ پڑھے جس کو مسلمان ہونا ہو. اسلام وہ لے کر آئے جو مسلمان نہ ہو, جو اسلام پر ہو. پوچھے نا, مولانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, مولانا صاحب آپ نے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ کب پڑھا تھا؟ عزیزم, یہ سب سنی شیعہ بھائیوں کو سوچنا پڑے گا کہ کیا کیا روایتوں میں نشیب و فراز کہاں سے آئے ہیں. میں اور وہ فلاں گھوڑا تھا, میں آگے نکل گیا, میں یہ ہو گیا, وہ پیچھے رہ گیا. کیا ہے آخر مسلمانوں میں بھائی؟ تبھی تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. سارے مسلمانوں کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے ایک سوچ نے. ابھی تو دہشت گردی کوئی انسان کو قتل نہیں کرنا چاہتا. یہ عجیب چیز ہو گئی. کہا وہ کیونکہ کلمہ نہیں پڑھا تھا, کہاں پڑھا تھا, کب. دیکھیں ہمارے یہاں علماء مثالیں بھی بڑی اچھی دیتے ہیں. ایک بات جانا میں کرتا چلوں بس. ایک صاحب گئے, یہاں کا بھی ماحول کچھ مختلف تو نہیں ہے لیکن بہرحال ہم وہاں لے لیتے ہیں, یہاں پر بالکل ہی ماحول ایسا ہے. ہاں, ایک صاحب مولانا صاحب ہندوستان گئے. مزاج پر میں بات کر رہا ہوں. ہندوستان گئے, ہم بھی ساتھ گئے, اور جب وہاں اسٹیشن پہ اترے مولانا صاحب کو بھوک بھی بہت تیز لگی تھی. بھائی مشہور تو یہی ہے نا کہ ہم مولوی کھاتے بہت ہیں. میں اپنے آپ کو بھی شامل کروں, مشہور تو یہی ہے نا. بھوک بہت لگی تھی. صبح سویرے بالکل پہنچ گئے. صبح سویرے جیسے تیسے تو نماز پڑھی, اور پھر اس کے بعد دیکھیں میں کچھ عرض کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد ہوٹل کی تلاش شروع ہوئی. یہ پیٹ بہت سی چیزوں کو تلاش کرواتا ہے.
ہوٹل کی تلاش شروع ہوئی, ایک ہوٹل میں داخل ہوئے اور پھر مولانا صاحب واپس لوٹے. کہا نہیں چلو چلو چلو. بھائی کیوں, ناشتہ کر لیں؟ کہا کہ نہیں دیکھو یہاں سامنے وہ بھگوان کی مورتی بنی ہوئی ہے. دوسری ہوٹل میں چلے گئے, میں مجاز کر رہا ہوں, دوسری ہوٹل میں چلے گئے, وہاں پر پھر مولانا صاحب واپس کہا نہیں چلو بھائی اب کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھیں نا وہ کالی مائی دیوی بنی ہوئی ہے. پھر ایک ہوٹل میں گئے, مختلف ہوٹلوں میں گئے, وہاں سے واپس آ گئے. ایک ہوٹل میں گئے اور وہاں پر مولانا صاحب نے دیکھا اور دیکھ کر جو ہے نا وہ کہا بیٹھ جاؤ. اور جو ہے وہ جناب یہ لیا وہ لیا ساری چیزیں شروع ہو گئی جناب. ہم نے کہا مولانا صاحب دیکھ لیا ہے مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ کہا ارے کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ بھائی کیوں؟ کہا وہ دیکھ نہیں رہے سامنے محمد کا تغرا لگا ہوا ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے محمد. بات تو میں نے کر دی ہے. ٹھیک, کہا وہ دیکھ نہیں رہے سامنے ایک تغرا لگا ہوا ہے. ہم نے کہا مولانا صاحب پوچھ تو لے اس نے کلمہ پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا, معلوم کریں کہ اگر پڑھا ہے تو کہاں پڑھا, معلوم کریں کہ اگر پڑھا ہے تو کس وقت پڑھا. کہا ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو یہاں پر محمد کے نام کا تغرا لگا ہوا ہے. ہم نے کہا کہ یہ تغرا محمد کا نام دیکھ کر آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہو, جس کی آغوش میں پل کر جوان ہوا ہو, وہ محمد جس کی آغوش میں جوان ہوا ہو اس کو کہتے ہیں کافر تھے. بلندتر صلوات. شاد نقوی نے کہا, کس نے کہا شاد نقوی نے یا کس نے کہا کیوں بھلا عقل اس الزام پہ حیران نہیں؟ کل ایمان کا پدر صاحب ایمان نہیں. محسن بانی اسلام اگر کافر ہے پھر تو اس دہر میں کوئی بھی مسلمان نہیں. درود پڑھا محمد و آل محمد. بس عزیزو اس کے 12 بیٹے امام ہو اگر وہ کیسے معصوم نہیں ہو؟ پھر تو اس زہر میں کوئی بھی مسلمان. عزیزاں سنی شیعہ سب ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ غلطیاں کہاں کہاں تاریخ میں ہو رہی ہیں, روایتوں میں ہو رہی ہیں, حدیث میں ہو رہی ہیں. میں کل عرض کر چکا کہ ہمارا ذہن وہ نہیں ہے کہ جہاں پر بھی ہم قال رسول اللہ لکھا ہوا دیکھیں قبول کر لیں گے یہ رسول ہی نے کہا ہوگا. ہم تو حسب نسب تلاش کرتے ہیں کہ راوی کا سیاق و سباق کیا تھا بھی یا راوی نہیں تھا, یہ گھڑی ہوئی ہے. بھئی اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ 30,000 حدیثیں تو میں نے گھڑی ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ میں گڑبڑ ہے نا, ہے نا. تو سب کو سوچنا پڑے گا, جو بھی صاحب فہم و فراس مسلمان ہیں, سنی شیعہ سب جس مقصد سے تعلق رکھتے ہوں, سب کو سوچنا پڑے گا بس. کیونکہ ہم سوچتے نہیں, ہم ان انوار الہیہ کو, مقام مصطفیٰ کو, مقام مرتضیٰ کو, ان انوار الہیہ کو سمجھ نہیں پاتے, یا اس وقت سمجھ نہیں پایا تبھی تو کربلا وجود میں آئی نا. اعتراضات اپنی جگہ. آج ایک ننھے شہزادے کی یاد منائی جاتی ہے, یہاں پر بھی اعتراض کیا, لیکن میں اگر غلط ہی نہیں کروں تو جواب ہندو شاعر نے دیا. مجھے احتیاط سے بولنا پڑتا ہے, اگر میں غلط نہیں کہوں, ہندو شاعر کسی نے کہا کوئی کانفرنس میں کچھ اشعار میں کہا کہ اگر حسین بیویوں کو لے آئے تھے اور اگر کمسن بچوں کو نہ لاتے, حسین نہ لاتے, تو یہ کمسن بچے, اشارہ جناب علیہ السلام, کمسن بچے پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ کر مرتے نہیں. تو شاعر جب آیا, ظاہراً ہندو شاعر ہے, اس نے آتے ہی کہا کہ یہ کیا بات کی
کم سے بچوں کو اگر نہیں لایا جاتا تو ایڑیاں رگڑ کر پیاس سے مرتے نہیں. سنو کہ کربلا میں نہ تھی عمر کی قید, چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے. کربلا میں نہ تھی عمر کی قید, چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے. اور ایڑیاں پیاس سے اصغر نے نہیں رگڑی تھیں, پاؤں دکھلائے تھے بیعت کو کچلنے والے. بولتے ہیں نا ہندو شعرا نے کیسا کیسا کہا, خوشاں وہ لوگ جو آتے ہیں بزم ماتم میں, خوشاں وہ ہاتھ جو پیٹیں حسین کے غم میں, وہ دل ہو خاک نہ ہو جس میں اہل بیت کا غم, وہ پھوٹے آنکھ جو روئی نہ ہو محرم میں. اسے کیسے یہ شعرا کمال کرتے ہیں, یہ مولا سلامت رکھے سب کو. عزیزو آج شب عاشورا, کچھ تھوڑا سا بیان شب کا پھر شہزادے کا بیان. عزیزدار حمید بن مسلم کہتا ہے کہ حسین کے خیموں سے اور اطراف خیمہ سے دو چیزیں مجھے بہت پریشان کر رہی تھی. ایک جو بڑی عمر کے لوگ تھے ان کی تسبیح و تحلیل کی آوازیں, اور جو کم سن تھے ان کی العطش کی آوازیں. اللہ اکبر. مصائب آرام سے پڑھیں گے, مصائب کی شکل. ہاں عزیزوں, ذکر مولا آگے آ جائیے, ذکر مولا آ جائیے. ہاں حضرت, یہ شب بڑی عجیب شب ہے. اس شب کے لیے شہید مطہری نے لکھا کہ ایک دفعہ زینب نے مولا حسین کو بلایا, بھیا حسین. کہا جی بہن زینب. کہا بھیا حسین, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس شب کی تاریکی اور اس کا خوف میرے سینے کو پھاڑ دے گا. شیخ مطہری کہتے ہیں کہ اگر امام حسین اپنی بہن زینب کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا نہ پڑھتے تو شاید زینب کا سینہ پھٹ جاتا. ہم کیسی آسانی سے سن لیتے ہیں. جن کے سامنے یہ مناظر گزرے بس ایک موقع ایسا آیا تو میں اس کرنا چاہتا ہوں. ایک موقع ایسا آیا کہ جب امام حسین صحابیوں کے درمیان سے اٹھ کر ایک دفعہ میدان کی طرف چلے, مقتل کی طرف چلے, اور صحابیوں کو روک دیا. لیکن کچھ آگے جانے کے بعد مولا حسین کو یہ محسوس ہوا کہ ابھی کوئی ساتھ ہے. تو ایک دفعہ حسین نے مڑ کر دیکھا تو ہلال بن نافع. ہلال کیا بات ہے؟ کہا مولا پرآشوب وقت ہے, رات کا سناٹا, رات کی تاریکی, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہلال واپس چلے جاؤ, مجھے مقتل گاہ جانا ہے. کہا مقتل گاہ؟ کہاں مجھے میدان جانا ہے. کہا مولا میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. ایک دفعہ حسین نے ہلال کو دیکھا اور کہا ہاں ٹھیک ہے میرے ساتھ آ جاؤ. ایک دفعہ جب آگے پہنچے نا تو جناب امام حسین نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کر کہا ہلال تمہیں معلوم ہے یہاں کل کیا ہوگا؟ کہا مولا کیا ہوگا؟ کہا ہلال یہاں پر میرا اون گرے گا. آگے بڑھے, کہا یہاں میرا محمد گرے گا. آگے بڑھے, کہا ہلال تم برداشت کر سکو گے؟ کہا کہ مولا حکم کیجئے. کہا ہلال یہاں تم گرو گے. کہا مولا میری خوش نصیبی ہوگی. آگے بڑھے, ایک دفعہ حسین بیٹھ گئے. کہا مولا یہاں کیا ہوگا؟ کہا یہاں میرے عباس کا بازو گرے گا.
پھر آگے بڑھے، کہا یہاں میرے عباس کا دوسرا بازو گرے گا، یہ شب عاشور کی منزل طے ہو رہی ہے عزادارو۔ ایک دفعہ آگے جا کر گھٹنیوں حسین بیٹھ گئے اور گھٹنیوں بیٹھ کر کہا ہلال تمہیں معلوم ہے یہاں کیا ہوگا؟ کہا مولا یہاں کیا ہوگا؟ کہا یہاں پر میرا اکبر لیٹا ہوا ہوگا اور میں اس کے سینے سے برچھی کا پھل نکال رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزادارو ایک دفعہ آگے بڑھتے ہوئے حسین نے کہا ہلال اب تم واپس چلے جاؤ۔ کہا مولا کیوں؟ کہا ہلال اب میں اپنی مقتل گاہ کی طرف جا رہا ہوں، یہ انوار الہیہ ہے، میں اپنی مقتل گاہ کی طرف جا رہا ہوں، مولا میں آپ کے ساتھ چلوں گا، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا نہیں ہلال واپس چلے جاؤ۔ جب ہلال نے اصرار کیا نا تو ایک دفعہ حسین نے کہا ہلال وہاں پر میری ماں زہرا بیٹھی ہے، ہلال وہاں میری ماں زہرا بیٹھی ہے، ہلال اب تم واپس چلے جاؤ۔ یہ مناظر ہیں عزادارو۔ بس صبح عاشور آ گئی، صبح عاشور آ گئی، وہ لمحہ آ گیا کہ جب میدان میں جا کر حسین نے ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصر۔ زہرا کا بیٹا غریب زہرا حجتیں تمام کر رہا ہے، ایک دفعہ کا ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ جب یہاں سے حسین کی زبان سے الفاظ نکلے وہاں خیمے میں بیبیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ صاحب تو وہی ہے نا، یہ برکت ہے حسین کے عزاداری کی۔ جیسے ہی آواز بلند ہوئی ایک دفعہ حسین خیمے کی طرف پلٹے، خیمے میں جا کر کہا زینب میری بہن زینب کیا ہوا؟ کہا بھیا آپ نے وہاں استغاثہ بلند کیا، یہاں سے 6 مہینے کے اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو تھوڑا سا تصور کر سکتے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ تصور کر سکتے ہیں کتنے پیارے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ جب حسین نے یہ سنا نا کہ وہ علی اصغر نے جھولے سے گرا دیا، کہاں ہے علی اصغر؟ کہا بھابھی رباب کی گود میں۔ ایک دفعہ رباب کو قریب بلایا، اصغر کو دیکھا اور پھر رباب کو دیکھ کر کہا رباب اس کا جا کر پوشاک تبدیل کر دو۔ اللہ اکبر، کیسے آسانی سے کہا پوشاک تبدیل کر دو، تبدیل کر دی، لے کر آئیں اور کہا مجھے دے دو۔ جب لینا چاہا نا تو اب رباب نے کہا آقا اگر گستاخی نہ ہو تو کیا یہ ماں معلوم کر سکتی ہے کہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ ایک دفعہ حسین نے رباب کو دیکھتے ہوئے کہا رباب میں اپنے بچے کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں، میں اپنے بچے کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں۔ عزادارو ایک دفعہ رباب نے گود میں دیا اور رباب دیکھ رہی ہے حسین کے چہرے کو۔ ایک دفعہ حسین کی نگاہ جب رباب کی نگاہ سے ٹکرائی نا تو حسین سمجھ گئے کہ رباب یہ کہہ رہی ہے کہ آقا باہر تو بہت بڑے بڑے ظالم موجود ہیں، کیا میرا اصغر 2 گھونٹ پانی پی سکے گا؟ عزادارو مقاتل نے لکھا کہ حسین خیمے سے نکلے علی اصغر کو لے کر، ایسے نکلے جیسے کاغوش میں قرآن مجید ہو، اور آ گئے۔ لشکر یزید میں یہی تصور پایا گیا کہ قرآن مجید ہے۔ ایک دفعہ ابا کا دامن ہٹا دیا اور ایک دفعہ کہا کیا تم میں کوئی انسان ہے جو اس 6 مہینے کے بچے کو 2 بوند پانی دے دے، 2 بوند پانی دے دے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک دفعہ حسین نے کہا کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اس کے توسط سے پانی لینا چاہتا ہوں تو ایسا نہیں ہے، یہ حجت خدا کا بیٹا ہے۔ پھر کہا اصغر تم ان کو بتاؤ کہ تمہیں پانی کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ اصغر کا چہرہ لشکر کے سامنے کیا اور مقاتل نے لکھا کہ چھوٹے سے علی اصغر نے اپنے ننھے لبوں پر زبان پھیری، بس اصغر کا زبان پھیرنا تھا کہ فوج یزیدی میں ایک تلاطم برپا ہو گیا۔
گریہ کرنے لگے لوگ. ایک دفعہ عمر ابن سعد نے کہا حرملہ آگے بڑھ اور حسین کا کلام قطع کر دے, ایسا نہ ہو بغاوت پیدا ہو جائے. ایک دفعہ حرملہ نے, عزیزدارو ایک منظر اور یہاں بیچ میں بیان کر دوں میں, مولا سجاد یہ یاد کر 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 روتے تھے کہ پروردگار خدا کرے کہ علی اصغر کا قاتل حرملہ قتل کر دیا گیا ہو. جب کسی نے مولا سجاد کو آ کر بتایا تھا نا کہ مولا کچھ لوگ کوفے سے آئے ہیں, کہا کوفے کا رہنے والا کون ہے, بلاؤ میرے پاس. آئے تو ایک سوال کیا, کیا حال ہیں کوفے کے؟ کہا مولا آقا وہاں مختار سخافی چن چن کر بدلہ لے رہے ہیں. ایک دفعہ تڑپ کر سید سجاد نے کہا کیا حرملہ قتل کر دیا گیا؟ اللہ اکبر. کہا نہیں, حرملہ قتل نہیں کیا گیا. ایک دفعہ سرد آہ بھری سید سجاد نے. عزیزدارو یہ چند افراد کا قافلہ واپس کوفے چلا گیا. یہ شخص کہتا ہے کہ میں مختار کے دربار میں تھا کہ باہر سے شور مچا کہ حرملہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. جب حرملہ کو لایا گیا تو میں نے اس کو دیکھ کر زور سے کہا اللہ اکبر. تو ایک دفعہ مختار سخافی نے کہا کہ تو نے اتنا بلند تکبیر کا شعار کیوں بلند کیا؟ کہا اس لیے کہ میں سید سجاد کے پاس گیا تھا. میں سید سجاد کے پاس گیا تھا. سید سجاد نے مجھ سے پوچھا کیا حرملہ قتل کر دیا گیا؟ آج یہ تعبیر مل رہی ہے. سزادار یہ وہ لمحہ تھا کہ جب حرملہ نے تیر جو ہے وہ کمان میں چھوڑا اور پہلا تیر گر گیا, دوسرا تیر گر گیا. تو ایک دفعہ عمر ابن سعد نے کہا حرملہ تو تو بہت شجاع ہے, تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں تیر چلانا چاہتا ہوں لیکن حسین کے پشت پر جو خیمہ ہے اس کا پردہ کبھی ہٹتا ہے کبھی گرتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ اس ننھے سے بچے کی کوئی ماں ہے. کوئی ماں ہے جو دیکھ رہی ہے. کہا جلدی کر. بس عزیزدارو یہاں سے حرملہ کا تیر چلا. علماء کہتے ہیں وہاں سے ایک آواز آئی کسی بی بی کی کہ بیٹا اصغر تجھے بھی شہیدوں میں ہونا ہے. دیکھیے تیر آقا کے بدن میں پیوست نہ ہونے پائے. یہاں تیر قریب آیا. روایت بتاتی ہے کہ علی اصغر نے ہمت کر اپنا یہ تیر عزیزدارو ہم سے کہتے ہیں روتے کیوں ہو, ہم سے کہتے ہیں روتے کیوں ہو, ذرا سوچیں جائے. 3 شعبوں والا تیر تھا. شیخ مفید علیہ رحمہ سے کسی نے سوال کیا کہ کوئی کہتا ہے, عجیب ہے, کوئی کہتا ہے, شیخ مفید سے کہا کوئی کہتا ہے کہ تیر من الاذن الى الاذن, تیر ایک کان سے نکلا لگا دوسرے کان سے نکل گیا. کوئی کہتا ہے رخسار پر لگا, کوئی کہتا ہے گلے پر لگا. تو شیخ مفید نے کہا تو نے تاریخ نہیں پڑھی, ننھے اصغر کو جو تیر لگا تھا وہ 6 شعبہ تیر تھا جو کان کو بھی چھیدتا ہوا گیا, گلے کو بھی, رخسار کو بھی. بس عزیزدارو جو خون نکلا نا خون, تو تاریخ کہتی ہے حسین نے پیاس سے علی اصغر کا خون اپنے چلو میں لے لیا اور ایک دفعہ زمین پر پھینکنا چاہا. آج وحید خراسانی کہتے ہیں کہ زمین نے یہ تو کہا کہ حسین یہ قطرہ زمین پر نہ گرے ورنہ غلہ پیدا نہیں ہوگا. حسین نے آسمان کی طرف اچھالنا چاہا, آسمان سے ندائی اے حسین, اے زہرا کے بیٹے, بارش نہ ہوگی. جگہ وحید کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, زمین کے زبان نہیں ہوتی, زمین کا دل و دماغ نہیں ہوتا, زمین نے بولا کیسے. اللہ اکبر. عجیب جملے ہیں, اس میں نہیں جانا چاہتا. بس عزیزدارو چلو میں جو خون تھا نا حسین نے اپنی ریش پر اور ایک دفعہ لے کر چلے.
کل روز عاشور ہوگا، وہ اعمال انجام دیں گے. ایک دفعہ حسین خیمے کی طرف چلے اور کہتے جاتے تھے ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. آگے جاتے تھے، پھر خیال آتا تھا کہ رباب اس بچے کی یہ حالت دیکھ کر مر نہ جائے. پھر واپس آتے تھے، پھر جاتے تھے. جب ایک دفعہ خیمے کے قریب گئے نا تو رباب کی آواز آئی، آقا اندر تشریف لے آئیے، رباب مرے گی نہیں. مختصر کر رہا ہوں، رباب مرے گی نہیں، اندر تشریف لے آئے. ایک دفعہ حسین نے خیمے کے دروازے پر جا کر کہا سکینہ کہاں ہے؟ کہا سو رہی ہے. ایک دفعہ حسین نے کہا رباب خیمے کی پشت سے پشت خیمہ پر آ جاؤ. ایسا صابر ہے حسین. عزادار پشت خیمہ پر ماں بھی پہنچی، رباب بھی پہنچی اور حسین بھی پہنچی. ایک دفعہ حسین نے رباب کی گود میں علی اصغر کو دیا. علی اصغر کی کیفیت کیا ہے کہ سے شعبہ تیر لگا ہوا ہے. ماں نے آغوش میں لیا اور حسین نے تلوار سے قبر بنانا شروع کی. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے ننھی سی قبر بنانا شروع کی حسین نے. اور جب قبر بن گئی تو علماء نے لکھا یہ وہ موقع تھا کہ جب انبیاء آئے ہوئے تھے کربلا کی زمین پر. ایک دفعہ حسین نے آغوش میں اپنی لیا اصغر کو اور قبر میں لٹایا. اور عزادارو جیسے ہی پھر حسین نے کربلا کی گرم ریت لی اور علی اصغر کے ننھے ننھے سے قدموں پہ ڈالی. جیسے یہاں قدموں پر ڈالی نا آدم صفی اللہ کی آواز آئی، اے حسین تو بہت بڑا صابر ہے. اے حسین اب آدم سے برداشت نہیں ہو رہا، تو جان تیرا بچہ جانے، خدا حافظ. آدم چلے گئے اور انبیاء کی آواز آئی چلے گئے. ایک دفعہ جب حسین نے یہ پنڈلیوں پر پیر پر مٹی ڈالی تو ایک دفعہ ابراہیم کی آواز آئی حسین تو بہت بڑا صابر ہے، تو جان تیرا بچہ جانے. عزادارو پھر جب پیٹ پر جب مٹی ڈالی نا تو ایک دفعہ پاک پیغمبر کی آواز آئی، اے میرے لال حسین تو جان تیرا بیٹا جانے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، حسین تو بہت صابر ہے. بس عزادارو جب گلے پر مٹی ڈلی تو پھر دو آوازیں آئیں، سیدہ کی آواز آئی، علی کی آئی، ہے ہمارے لال حسین تو بہت صابر ہے، تو جان تیرا بچہ جانے، خدا حافظ. عزادارو بس یہ وہ منزل تھی. ایک دفعہ حسین نے جب چہرے پر مٹی ڈالنی چاہیے تو ایک دفعہ ماں رباب اٹھ کر کہتی ہے ماں سے برداشت نہیں ہوتا، حسین تم جانو تمہارا بچہ جانے. عزادارو ایک لمحے کی طرف، ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھنا. ایک دفعہ حسین نے جب چہرے پر مٹی ڈالنا چاہیے اپنی پشت کو ایسے کیا اور رحمتوں کا نزول فرمائے. ہاں عزادارو شہادت ہو گئی. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو کاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. پانی نہ تھا جو شاہ چھڑکتے مزار پر، آنسو ٹپک پڑے لہدے شیر خوار پر. ہاں عزادارو یہ شب روحانی شب گریہ، لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ شہید ہے کہ جو ایک دفعہ شہید نہیں ہوا. عزادارو شب عاشور گزر گئی، روز عاشور آ گئی، سب کے سر جدا کر دیے گئے. سن سکیں گے مسائل کو؟ سب کے سر جدا کر دیے گئے. کہیں سے ایک آواز آئی کہ ایک سر رہ گیا. کہا وہ کون سر؟ کہا کہ وہ حسین کا ننھا سا بچہ تھا، اس کا سر کہاں؟ کسی نے کہا کہ اس کو کہیں حسین نے دفن کر دیا ہے. عمر ابن سعد نے کہا جاؤ نیزہ برداروں سے کہا، نیزہ برداروں سے کہا جاؤ جا کر تلاش کرو. عزادارو روایت کہتی ہے 70 یا 120 نیزہ بردار یہاں کربلا کی زمین پر نیزے
मारते हुए आगे बढ़े। मैं कहूंगा ये नेज़े करबला की जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, कोई नेज़ा करबला की जमीन के बजाय ज़ैनब के कलेजे पर पड़ रहा था, कोई सकीना के दिल पर पड़ रहा था, कोई रबाब के दिल पर पड़ रहा था। नेज़े मारते हुए ये बढ़ रहे थे। एक दफा एक जालिम आगे बढ़ा, अब उस मकाम पर पहुंचा, जब उस मकाम पर पहुंचा कि जिसकी निशानदेही रुबाब सकीना को भी कर चुकी थी कि तुम्हारा नन्ना भाई यहां सो रहा है, अब जो उसका हाथ बुलंद हुआ, यहां हाथ का बुलंद होना था, वहां रबाब जमीन पर गिरी। यहां ज़ैनब ने कहा परवरदिगार मेरे नाल की खैर हो। यहां सकीना ने फुरात की तरफ रुख किया, चाचा मेरा अली असगर। परवरदिगार इन आवाज़ों पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। हाँ दादारो, एक दफा वो नेज़ा अंदर जमीन में गया, अब जो बाहर आया तो एक नन्हा सा जनाजा था जो नेज़े में झूल रहा था। अल्लाह अकबर। मौला आपकी अज़ादारी कबूल फरमाए। अज़ादारो ये दूसरी शहादत थी। बस आखिरी जुमला अगर मेरी तरफ देख सकें आप तो आखिरी जुमला, और रफ़ीद अहमद मौला आपकी अज़ादारी को कबूल फरमाए। अज़ादारो तीसरी शहादत क्या हुई? एक अजीब भारी भरकम जालिम आगे बढ़ा और उसने कहा कि इस बच्चे के सर को मैं जुदा करता हूँ। एक दफा नन्हे से बच्चे के सर के बालों को पकड़ा और अपना घुटना 6 महीने के सीने पर रखा और